أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت اپنی ضرورت پوری کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی بیویوں سے قربت حاصل کرو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس ارادہ کرو، تیمم کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا، پس مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اس سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ما يريد اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی تمہارے لیے مشقت اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ تم اچھی طرح پاک ہو جاؤ، ولیتم نعمتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو تم پر مکمل فرمانا چاہتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضوء اور تیمم کے احکامات کو بیان فرمائے ہیں. طہارت جو ہے دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے متعلق چیزیں بیان فرمائیں، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں.
یہ اس لیے کہ اس کا اثر ہماری روحانیت پر اور باطن پر پڑتا ہے. کھانا جو ہے حلال ہے تو اس کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری طہارت یعنی وضو اور تیمم، یہ ایسی ظاہری طہارت ہے جس میں باطنی طہارت بھی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے. مفسرین نے ایک اور ربط بیان فرمایا دو مضمونوں کے درمیان. مضمون کیا ہے؟ سورہ مائدہ احکامات والی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہیں، اور یہ پاک چیزیں یہ سب ہیں، اور گندی ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا ہے نا. انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اور اس کی ازدواجی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ طریقے سے وہ چیزیں ہمیں دی ہیں. تو ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کو سوچے، اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے اعتبار سے نعمتیں دی، اور طریقہ بھی کیسا پاک دیا ہے نا. تو دل میں کیا ہے، ایک اپنے محسن، اپنے منعم کا احسان کے اس احسان کے کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر ادا کرنے کا کہ ایسے اللہ، ایسے منعم، ایسے محسن کا میں شکر ادا کروں. اب شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ایک تو ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ نماز ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ بتا رہے. تو نماز میں کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ ہم سب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں میں دبے ہوئے ہیں. تو بندہ کیا ہے، سوچے یہ ساری نعمتوں کو میں استعمال کر رہا ہوں، دینے والا اللہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو بندگی ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے کہ جب تم بندگی، کیونکہ دیکھو پوری زندگی بندگی ہے، لیکن بندگی کے آنے کا راستہ نماز ہے. ساری خوبیوں کے آنے کا ذریعہ نماز ہے. جی، نماز اگر کمزور ہے تو سارا دین کمزور ہے، نماز اگر مضبوط ہے تو سارا دین مضبوط ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے نماز کی پابندی کر لی، محافظت کر لی، وہ اپنا دین محفوظ کر لے گا. اور جو آدمی اپنے نمازوں کی محافظت نہ کرے تو پھر اس کا دین سلامت نہیں رہا. تو اب نماز ایک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر ادا کرنے کا ایک عمل ہے. تو ایسے ہی کھڑے ہو جائیں ایسا نہیں ہے، اس کے لیے طہارت ہے، اس کے لیے جو ہے پاکی ہے. اب پاکی کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تمہارا ارادہ ہو نماز کا، اور اس وقت جو ہے وضو نہیں ہے. وضو پر وضو کر لینا مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں عمل ثابت ہیں. آپ نے وضو کے ساتھ وضو بھی فرمایا، آپ نے ایک وضو سے 5 نمازیں بھی فرمائیں، ادا فرمائیں، اور وضو آپ نے نماز سے پہلے وضو بھی کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. تو تینوں چیزیں کہ ہر وضو، اگر پانی کی اگر سہولت ہے تو ہر نماز کے لیے وضو جو ہے بہت اچھی چیز ہے، بشاشت ہوگی. لیکن اگر ایک وضو سے 2 3 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، چھوٹی ناپاکی یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے فرمایا 4 فرائض ہیں. 4 فرضوں کو یہاں بیان فرمایا، صرف فرائض کو. اس کی جو واجبات، اس کی جو سنتیں، اس کا جو طریقہ ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. فقہا کو انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جمع فرمایا. اس کو یعنی قرآن اور حدیث یہ دونوں سامنے ہوتے ہیں تو فقہا جو ہے ایک عمل پیش کرتے ہیں. فقہا جو ہے نا عمل پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنتیں ہیں، یہ آداب ہیں، یہ مستحبات ہیں. وضو کیسے کریں؟ کہ بھی قبلے کی طرف رخ ہوں، بسم اللہ بول کر شروع کریں. پوری وضو کی کیفیت ہے. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں. اور شروع کیسے کریں؟ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو کوفے والے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا
ایک لوٹا پانی لاؤ اور ایک ٹیلے پہ اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے وضو کیا اور آخر میں فرمایا ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں، وضو پریکٹیکل ہونا ہے، نماز پریکٹیکل ہونا ہے، کیونکہ مسائل ایک طرف ہیں، کیونکہ جو ہے نا ہاتھوں کو خلال کرنا، خلال ہے نا جوڑ، حدیث میں آتا ہے جوڑوں کا خلال تمام نبیوں کی سنت ہے۔ جو بدن میں جوڑ ہوتے نا تو یہ سب جو ہے نا یہ، ورنہ کیا ہے کہ چہرہ دھونا ہے۔ کیسے دھونا ہے؟ کسی صحیح آدمی دھونے والے کو جب تک نہیں دیکھیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کے بال سے لے کے پھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے، یہ پوری حد ہے چہرے کی۔ لیکن اگر کوئی وضو کرنا ہے، پانی لے کے پو پہ مار لیا، آنکھوں پہ پانی چلا گیا، بس آنکھوں پہ اور تھوڑا سا، تو ادھر کا حصہ پورا خشک رہ گیا۔ ناقص وضو پر بڑی وعید آئی ہے۔ جب وضو میں نقص اور کمی آتی ہے، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ٹخنوں، کسی کے پیر، ایڑیوں کو دیکھا، ایڑیاں خشک تھی، آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار۔ کتنی بڑی وعید ہے! یہ جو ایڑیاں ہیں سوکھ گئی ہیں، خشک ہیں، وضو ناقص ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے اس کی۔ تو ہمیں جو ہے بعض مرتبہ ہمارے ایڑیاں، پیروں میں بعض جلد خشک ہو کر سخت ہو جاتی ہے، پانی جو ہے بہانے سے پہنچتا نہیں، تو کیا ہے؟ اچھی طرح رگڑنا، ملنا۔ کیسے ہوگا؟ خلال بتایا۔ داڑھی ہے تو اس کو کیسے دھونا؟ بعض لوگوں کو جو ہے نا اتنا مبالغہ کرتے ہوئے دیکھا کہ بھئی چہرے پاڑی کو پہنچا رہے ہیں پانی، اگر بس ہوتا تو شاور لے کے، ہے نا، تو کیسے داڑھی کو کیسے دھویا جائے، خلال کیسے کیا جائے، یہ ہے۔ تو ایک مستقل ایک عمل ہے، انشاءاللہ مسجد کھلنے کے بعد ایک پریکٹیکل کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، غسل کے معنی، غسل اور مسح میں فرق ہے۔ غسل کے معنی ہے ایسا دھونا کہ قطرے ٹپکے، اور ایئرپورٹ میں اس کی بڑی یعنی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ میں جو ہے نا چہرہ بھی دھو لیتے ہیں، ہاتھ بھی دھو لیں گے، سب کچھ۔ اب پیر دھونے کی باری آئی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے کے کیا کرتے ہیں، پیروں کو جو ہے مسح کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مسح کیا ہے؟ گیلا ہاتھ پیروں پہ گھما لینا، یہ مسح ہو گیا، اس سے یہ غسل نہیں ہوا۔ غسل کے معنی ہے پانی کے کچھ قطرے ٹپکے، اس کو کہتے ہیں غسل، دھونا۔ تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ سبحان اللہ، اس میں کتنی بڑی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے وہ اعضاء جو اعضاء جس سے زیادہ تر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وضو میں ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ دھلوا رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے۔ ناک کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناک میں پانی، کیونکہ نخوت اور غرور جو ہے نا وہ یہاں دماغ میں ہوتا ہے، اور ناک میں پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ناک میں پانی، منہ کلی کر رہے ہیں، زبان سے جو ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہاتھ اور پیر سے، ہے نا۔ تو چہرہ دھونا، اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ تین مرتبہ دھونا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ وضو میں اسراف ہے؟ جی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسراف ہے۔ ہاں، کیسے؟ فرمایا ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، اور چوتھی مرتبہ دھونا اسراف ہے۔ تو 3 مرتبہ دھونے میں حکمت علماء نے لکھی ہے، توبہ جو ہے نا 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے ندامت کہ گناہ پہ شرمندہ ہو، اور ایک ہے آدمی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، اور تیسری چیز اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، الندم، التوبہ، اور تیسری چیز کہ بھئی کہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، اور تیسرا ارادہ ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا ابدا، میں اس کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 3 چیزیں توبہ کا عمل ہیں، تو تینوں مرتبہ ہر عضو کو دھلا جائے۔ تو وضو کی بڑی برکات ہیں، وضو کے بڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باوضو رہنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، فرمایا ادم علی الطہارہ، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب حکمت کی بات لکھتے ہیں،
دیکھیے نا، ناپاکی جو ہے نا یہ بہیمیت، حیوانیت اس پر غالب ہوتی ہے، خباثت غالب ہوتی ہے۔ طہارت کی جو حالت ہوتی ہے، ملکوتیت، فرشتوں کی حالت اس پر غالب ہوتی ہے۔ تو جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو پروٹیکٹ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل دیکھیں، ایک صحابی آ کے پوچھے کہ مجھے رزق میں برکت چاہیے، آپ نے کہا باوضو رہو، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ خود سوچیں، جو آدمی باوضو رہے گا کبھی نماز چھوڑے گا؟ کبھی نماز چھوڑے گا ہی نہیں۔ اور باوضو رہنے سے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، فرشتوں کی حفاظت میں رہے گا، خیر کی باتیں اس کے دل میں آتی رہیں گی۔ اسی لیے کوشش کرنا کہ ہمیشہ وضو سے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے نکلتے، وضو کا پانی رکھا ہوا ہوتا لیکن فوراً تیمم فرماتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ وضو کا پانی ہے؟ فرمایا مجھے وہاں تک جانے کی بھی جو ہے امید نہیں ہے۔ تو طہارت کا اتنا اہتمام، یعنی اور طہارت پہ بھی مسواک، سبحان اللہ، شمائل میں ہے 10 مرتبہ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے، حالانکہ آپ کا معجزہ تھا منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی۔ کسی سے بات کرنا ہے مسواک، سونے سے پہلے مسواک، اٹھتے ہی مسواک، نماز سے پہلے مسواک، کھانے کے بعد مسواک، یعنی اتنا صفائی کا اہتمام۔ تو وضو مسواک کے ساتھ ہو، وہ نماز بڑی برکت والی ہوتی، 70 درجے اللہ تعالیٰ اس نماز پر جو بغیر مسواک کے ہوتی ہے اللہ، اس لیے مسواک رکھنا بس سنت سمجھ کر جو ہے ہم جو ہے بہت سی چیزیں یوز کرتے ہیں، ٹوتھ برش، الیکٹرک برش، اس میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مسواک ہے تو ہمیں گھر پہ رکھ لیں کہ تاکہ ہمارے وضو کے ساتھ مسواک ہو۔ تذکیر الشہادتین عند الموت، علماء فرماتے ہیں مسواک کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے؟ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، اس کو شہادتین، کلمہ یاد دلانے والے فرشتے متوجہ ہو جاتے، کلمہ یاد دلانے والے۔ اور نشہ ہے نا، حضرت شیخ فضائل نماز میں مسواک کے اتنے فضائل لکھے ہیں سبحان اللہ، کہ نشے کی نحوستوں میں ایک نحوست کیا ہے؟ بغیر کلمے کے دنیا سے آدمی جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت یہاں تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کیے ہیں، اسباغ الوضو، پانی کو پہنچانے میں مبالغہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دھوتے تھے، اس پانی پہنچا کی بھئی اصل تو یہ ہے کہ بھئی لیکن دھونے میں اسباغ کر رہے ہیں۔ تو ویل المرافق وامسحوا، مسح کرنا، مسح تین ہی جگہ ہوتا ہے، یا تو مسح سر کا ہوگا، یا مسح زخم کی پٹی پر ہوگا، یا مسح موزے پر ہوگا، ہے نا، تین ہی جگہ مسح۔ ایک ہے مسح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح 2 طریقے سے فرماتے تھے۔ ایک، آپ ہاتھ کو جو ہے نا گیلے کر لیے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کے چلے گئے ایک مرتبہ۔ دوسرا طریقہ، سامنے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ یہ دونوں طریقے آپ سے سنت سے ثابت ہیں۔ وامسحوا، اب ہاں اگر اعضاء وضو پر جو ہے مثال کے طور پر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے، بینڈیج لگا ہوا ہے نا، تو اب کیا کریں گے؟ اس پر مسح کر لیں گے۔ کسی کا جو ہے فریکچر ہو گیا کچھ، اب یہاں پہ جو ہے نا بالکل سخت پٹی بندھی ہوئی ہے، سیمنٹڈ ہے، کیا کریں گے؟ جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس کو دھو لیں اور بقیہ حصہ پر مسح کر لیں۔ اور تیسرا مسح ہے موزے پر مسح کرنا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ اس میں بہت زیادہ ایڑیوں کی فکر کرنا ہے۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ہو جنابت کی حالت میں، بڑی ناپاکی، تو کیا کریں؟ اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ فَطَّهَّرُوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ایک مرتبہ اتنا آپ نے عمل کیا کہ جنابت کا غسل واجب فرض ہو گیا تھا، آپ جو ہے نا شیف کر لیے سر اور غسل کر کے آئے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟
اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہر بال کے نیچے نجاست رہتی ہے. جب آدمی پہ غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ناپاکی جو ہے تحت کل شعرۃ جنابہ، وہ جنابت اور ناپاکی ہر بال کے نیچے. کیا مطلب؟ اچھی طرح دھونے میں مبالغہ کرنا. فطہروا، مبالغے کا صیغہ، اچھی طرح. ایسا نہیں کہ بس شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور جو ہے بس پانی بہہ گیا، کوئی حصہ جو ہے خشک رہ گیا، غسل ناقص ہوا. پھر جنابت کا غسل صحیح طریقے سے کرنے پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنا پڑوس عطا فرماتے ہیں. تو جنابت کے اس کے 3 فرائض ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ. 4 باتیں بتا رہے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی بیمار ہو، یا کوئی سفر میں ہے، یا کوئی جو ہے استنجا کر کے آیا، یا کوئی اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آیا اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہے مثال کے طور پر، پانی نہیں ہے، یا پانی ہے پینے کے لیے لیکن جو ہے نا اگر اس کو وضو کے لیے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی ختم ہو جائے. یا جو ہے سنو میں ہے، پانی نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہاں کا پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو آدمی جو ہے خود طے کرے کیا ہوگا. تو اس موقع پر کیا ہے، یہ 4 باتیں بیان کر کے فرمایا اگر اس وقت پانی تمہیں نہ ہو، 2 صورتیں ہیں: پانی ہے استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، یا پانی ہی نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں، پانی ہے استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہیں آپ، یا پانی ہی نہیں ہے، 1 میل دور دور تک دیکھ لیا پانی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پر تیمم کر لو. تیمم کے معنی ارادہ کرنا، نیت کرنا. اسی لیے تیمم میں 3 فرض، وضو میں 4 فرض، تیمم میں 3 فرض. 3 فرض میں پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا. وضو میں نیت نہیں ہے. ہاں نیت جو ہے نا وضو میں جو ہے نا سنت ہے. 4 فرض ہیں کس میں؟ وضو میں. تیمم میں نیت ہو، اور ایک ہے چہرے پر مسح کرنا اور دوسرا ہے ہاتھوں کو مسح، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک. اس میں سر پہ مٹی ڈالنا مسح نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے سر پہ مٹی ڈالنا یہ طریقہ یہ صحیح نہیں ہے. اور پیر تو ہمیشہ مٹی سے آلودہ رہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. بس یہ 2 چیزوں کا مسح ہے. ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ زمین پر مار لیے اور اس کو جھٹک لیا، اور اچھی طرح سے جو ہے نا کیا کر لیے، چہرے کو. گھر میں کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں، تو ان کو جو ہے نا کس سے تیمم کرنا ہے؟ جو مٹی ہے، پتھر کی جنس میں سے ہے نا، وہ چیز ان کو دے دینا ہے. وہ اگر جو طہارت وضو سے حاصل ہوتی وہی طہارت جو ہے کس سے؟ تیمم سے حاصل ہوتی. 2 آدمی ہیں، ایک صاحب وضو کیے، ایک آدمی تیمم کیے. نماز پڑھانے کا وقت آیا، نہیں بھئی میں وہ تیمم سے ہوں آپ پڑھا لو، ایسا نہیں. تیمم کیے ہوئے آدمی کی بھی امامت صحیح ہے. تیمم کر کے آدمی امامت کر سکتا ہے، اس کے پیچھے وضو والے کھڑے ہو سکتے ہیں. پورا وضو، تیمم وضو کا بدل ہے، وضو کا بدل ہے. طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من. سبحان اللہ. آگے یہ 4 باتیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم پر کسی قسم کی مشقت اور تنگی نہیں چاہتے. کتنی بڑی آسانی دیکھو. ایسا نہیں کہ نہیں سردی ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. نہیں، غسل فرض ہو گیا، ہر حال میں نہانا ہے، ہر حال میں نہانا. سفر میں ہے، بعض مرتبہ جو ہے غسل فرض ہو گیا، کوئی شکل صورت نہیں ہے، کیا کریں؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھی بعد میں پڑھ لیں. نہیں، تیمم کر لو، تیمم کر کے فرض ادا کر لو، نماز نہ چھوٹے. یہ سب اصل میں یہی نا، یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ ہم نے یہ نعمت ایسے محسن کا احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل نماز ہے. اور نماز اگر تمہارے قابو میں آ جائے، سارے اعمال قابو میں آ جائیں گے. اور نماز وہ طریقہ ادا کرنے کے لیے طہارت ہے. اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کی مشقت نہیں ڈالنا چاہتے. اور خاص طور پہ اس امت کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، قصر اس امت کی خصوصیت ہے. پوری زمین اس امت کی خصوصیت ہے، کہیں بھی نماز پڑھو.
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ سارے اعمال اور احکام اس لیے عطا فرمائے تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ، تمہیں پاک کریں، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک۔ اسی لیے وضو کرنے کے بعد پوری صفائی کے بعد کیا ہے؟ اندر کی بھی پاکی ہو گئی، گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ اسی لیے وضو کرتے ہوئے ہمیشہ دعا کرنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا پڑھتے 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 جو ہے نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، مسجد کو چل کر آئے، کسی مسلمان سے مصافحہ کرے، سلام کرے، لیکن اگر کوئی اللہ سے مغفرت مانگے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس دعا کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے کہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائے۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت۔ یہ دعا یاد کر لینا، وضو کرتے 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 ہم اس کو پڑھتے رہیں گے نا، اللہ تعالی ہمیں ہماری دیکھیں نا، فرمایا حضرت نے کہ 3 ضرورتیں ہیں، مغفرت، کشادگی، برکت، تینوں چیزیں دعا میں مل گئی، نماز وضو میں۔ تو فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ اپنے احسان اور اپنے انعام اور اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمایا۔ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، کیسے کیسے پاک چیزیں کھانے کو اللہ نے دی، دنیا کھا رہی ہے، بھی کھا رہی ہے، کہیں کیا کھا رہی ہے، دیکھیں کیسے کھا رہی ہے۔ اللہ اسلام کے ذریعے سے کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، کہ جس سے ہمارے عقیدے کتنے پاک صاف، عبادت کا طریقہ کتنا بہترین ہے نا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کتنا بہترین ہماری معاشرتی زندگی ہماری۔ یاد رکھنا ہمیشہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام دے کر ہر چیز، عقیدے بھی پاک دیے، عبادت کے طریقے بھی پاک دیے۔ سوچے نا، ہم اللہ عبادت ادا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں۔ دنیا اپنے مذہبی چیزوں میں وہ جو ہے اپنے ان کی رسومات اگر دیکھیں گے تو کیسے کیسے طریقے ہیں، کیسے بھیانک، گھبراہٹ، خوفناک۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِيثَاقَهُ، اس عہد کو بھی یاد رکھو، جس عہد جو عہد تم نے کیا تھا، جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ 2 باتیں یہاں فرمائی مفسرین نے۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والا عالم ارواح میں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے کہا، سب نے کہا ہم آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے اقرار کیا ہے۔ اور دوسرا عہد ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہم نے، یہ بھی عہد۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، قرآن پاک کا سوچیں، شاید کوئی کوارٹر ایسا ہو جس میں واتقوا اللہ نہ ہو۔ واتقوا اللہ، یہ چیز ہماری اصل ہے، زندگی کی بنانے والی چیز، کھانے پینے زندگی میں اس چیز کو، یعنی مرکزیت اس کو ہونا ہے، اور زندگی اس کے دائرے میں گزرنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی سینٹر تقوی کو بنا کے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ واتقوا اللہ، اسی لیے بار بار آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر میں واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، یہ تو ہم پہلے ہی پڑھ لیے، لیکن یاد کرو، یاد دلا رہے ہیں، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، جم جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے کے لیے۔ بہت مشکل کاموں میں ایک کام ہے، مشکل ترین کاموں میں ایک کام، کیا بولیں؟ حق بات بولنا، نہیں آپ نے یہ کہا، نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، یہ بہت مشکل، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں کام ہے جی، معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یا تو کسی کی محبت جو ہے نا اس چیز سے ہٹاتی، یا کسی کی دشمنی اس چیز سے آگے بڑھا دیتی۔ آدمی جو ہے نہیں باؤنڈری کراس کرتا کسی کی دشمنی میں یا تو محبت میں۔ اسی لیے سورہ نساء میں بھی آیت گزری،
وہاں دوسرا انداز اللہ نے اسی بات کو دوسرے دیکھیے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہاں پہ حفاظ جانتے ہیں بالقسط شہداء للہ سورہ نساء میں، یہاں پر للہ شہداء بالقسط. یہ کیوں بھائی؟ ایک ہی آیت ہے، آگے پیچھے کیوں؟ مفسرین اس کی حکمت لکھتے ہیں. وہاں تذکرہ ہوا اصل میں انصاف پر قائم رہو، اگرچہ کہ یہ انصاف کی بات، گواہی کی بات تمہارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ دینا پڑے. وہاں پہ کس کا ذکر فرمایا؟ اب الوالدین والاقربین. کوئی بات بولنی ہے، بچہ ہے، نہیں بھائی بولوں گا، یہ بچے کی بات ہے، کوئی بات کیوں؟ گواہی بچے کے خلاف صحیح. ماں باپ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن جب بات گواہی کی آئے گی سیدھی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی. اور یہاں پر جو ہے نا دشمن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل دیے. اے ایمان والو، کونو قائم ہو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آدمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شہداء، گواہی دو، گواہی دو. نہیں بھئی یہ بات کہی تھی انہوں نے، نہیں یہ کہا تھا انہوں نے. اور کہنے میں کیا کرنا؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ابھارے نہیں. موقع ملا آج میں بولوں گا، اس کے خلاف بولوں گا کہ یہ آدمی اللہ تعدلو، کہ وہ عدل سے تجاوز کر جائے، عدل سے تجاوز کر جائے. ایک شخص آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ سوال اس وقت تھا جبکہ دونوں میں کچھ تھوڑا سا انبن ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دونوں بڑے خاندان کے اونچے لوگ ہیں، تو دونوں میں انبن ہو گئی تھی. اور یہ انبن جو ہے معلوم ہو گیا تھا. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک آدمی آ گیا، آج کھلے گی نہ بات. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں. فرمایا دیکھو عبداللہ ابن زبیر کی بات پوچھ رہے کیسے آدمی ہیں. اب ان کا ددیال بتایا. ددیال کون ہے؟ ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن. پھر وہ خاندان، پھر ان کے ننیال بتائے کہ حضرت ابو بکر ان کے نانا، یعنی یہ ان کا خاندان ہے اور بڑے تہجد گزار ہیں. پھر آخر فرمایا رہی بات تم جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو نا، وہ نہیں بتاؤں گا میں. جو بات اصل میں تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو وہ بات نہیں بتاؤں گا، یہ ہے اصل بات. تو آدمی تقوی جو ہے نہیں، آدمی کو آپے سے باہر نہیں کرتا. تقوی جو ہے نہیں آدمی کو آپے سے باہر نہیں. اچھا اب موقع ملا نا، بتاؤں گا میں، سناؤں گا میں. یہ کون کرے گا جس میں تقوی نہیں ہے؟ انہیں انصاف چھوڑ دے گا. اور انصاف جو ہے نہیں بہت اہم چیز ہے معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر. کیا بولتے ہیں؟ نظم قائم. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار بولتے ہیں طہارت، سماحت، عدالت اور پھر اخبات. طہارت اندر کی باطنی صفائی، اخبات کہتے ہیں بندگی، عبدیت، عاجزی. سماحت رذائل پاک ہو کر شمائل خوبیاں آنا. اور چوتھی چیز عدالت، کہ بھئی انصاف قائم ہو. پورے دنیا کا اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ چاری چیزیں ہیں، یہ چاری باتیں ہیں. تو یہ چیزیں کہ الاعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف پر رہو، انصاف کرتے رہو. انصاف جس سے جتنی غلطی اتنی بولنا، جتنا ہو اتنا. ایسا نہیں غصے میں آ کے سنا دیے، لمبا چوڑا بول دیے، نہیں. اقرب للتقوى، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، انہیں زبان قابو میں رکھتا ہے، پکڑتا ہے، نہیں تول کر بولتا ہے. نہیں بھائی پھر بولے واتقوا اللہ، پھر آ گئی بات واتقوا اللہ. اپنا جو ہے نا محور، مرکز اس کو بنا. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہیں تمہارے عملوں سے. وعد اللہ الذین آمنوا، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں باتیں فرما رہے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے، اللہ نے وعدے فرمائے بطور رحمت کے. اللہ پر کوئی چیز وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں بطور رحمت کے، کہ میں نے رحمت کی بنیاد پر اس کو اپنے اوپر لے لیا ہے، ورنہ میرے اوپر کوئی چیز وعدہ نہیں ہے. اور جو چیز اللہ پر ضروری ہے وہ اللہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے،
لیکن جہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ بطور رحمت کے اپنے اوپر لے لے، اس چیز کو لے لے کہ معاف کرنا، یہ کرنا، سب بطور رحمت کے، کہ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا سب سے افضل آسان عمل نماز ہے۔ نماز کو مضبوط رکھنا، نماز کو۔ اور دوسری چیز یہاں پر فرمائی کہ نماز ہمارے اور اللہ کے درمیان، دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے بندوں کے درمیان انصاف ہے۔ معاشرت دو چیزوں پر قائم ہوگی، انصاف اور احسان۔ انصاف اور احسان، ان دو پر معاشرت قائم ہوگی۔ انصاف، جو ہمیں پسند وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ ہے انصاف۔ احسان کیا ہے؟ اپنا حق معاف کر کے دوسروں کا حق ادا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ دو بنیادیں ہیں معاشرے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا اس کی دو ہی بنیاد، انصاف اور، جیسے حدیث ہے زن ورجح، تولو، برابر تولو، یہ تولو انصاف ہے، برابر تولنا انصاف۔ ورجح، جھکتا تولنا احسان ہے۔ اگر کوئی جھکتا تول رہا ہے، جھکتا تولنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا حق معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ٹھیک ہے میں آپ کا حق، یہ جھکتا تولنا ہے، یہ اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنت بالقرآن۔ اے اللہ، قرآن پاک کی ہدایات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت میں جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت اور عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو دین کی طرف اے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔